ایک سلوات پڑھ لے محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعجل فرجل۔ اس کے بعد یہ ہے کہ سجدہ شکر کے عنوان سے جو پچھلے جمعہ المبارک بھی گزارش کیا تھا، بہت زیادہ ثواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنا کلیم اسی سجدہ شکر کی وجہ سے بنایا۔ آج ایک اور حدیث نظروں میں گزری یہ کہ معصوم فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے۔ اب اس میں روایات اور بھی ہیں، وجہ اور بھی مختلف روایات میں بیان کی گئی۔ بہرحال ایک روایت میں یہ بھی وجہوں کا زیادہ ہونا کوئی پریشانی کا سبب نہیں ہے، یہ نشانی ہوتی ہے کہ اس ذات نے یہ اعمال سر انجام دیے، تو سارے مل کے ان کو ایک مقام پر پہنچایا۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے اپنا خلیل بنایا وہ سجدہ شکر کی وجہ سے بنایا، یعنی سرکار سجدہ شکر فرمایا کرتے تھے۔ تو سجدہ شکر جو ہے مختصر یہ کہ کوئی نعمت ملے تو سجدہ شکر، کوئی زحمت مل جائے تو سجدہ شکر، کوئی تکلیف اذیت منصر میں درد ہو گیا سجدہ شکر کر لے، بخار آ گیا سجدہ شکر، کوئی اور مصیبت آ گئی سجدہ شکر، غم کی خبر مل گئی سجدہ شکر، یعنی صبر تو اپنی جگہ پر رہ گیا، شکر کرنا یہ مقام ہے مومنین کا اور محمد وعلی محمد کے شیعوں کا۔ تو سجدہ شکر یہ تمام جگہوں پر سجدہ شکر، اس میں سب سے افضل ترین جگہ جو سجدہ شکر کے لیے بیان فرمائی گئی وہ یہ نماز کے بعد، یعنی بعد از نماز سجدہ شکر کرنا سب سے افضل ترین عمل ہے اور محبوب ترین عمل ہے، اور اس کے لیے بہت ساری روایات اور فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ ایک روایت جو ہے وہ عرض کرتا ہوں، اس میں معصوم فرماتے ہیں کہ جس وقت بندہ نماز سے فارغ ہو کر سجدہ شکر بجا لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے اور ملائکہ کے درمیان سے حجابات کو ہٹا دیتا ہے، اور پھر ملائکہ کی جانب دیکھ کر اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو یہ میرا بندہ، یعنی اس بندے پر جو سجدہ شکر میں گرا ہوتا ہے، اللہ ملائکہ کے سامنے اس پر فخر کرتا ہے، مباحات کرتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ میرے واجب کام کے بعد، یعنی جو اس نے کرنا ہی کرنا تھا، اس کے بعد بھی یہ میری بارگاہ میں شکر بجا لا رہا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، اس میں فلسفہ کیا ہے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے سجدے کی توفیق عطا فرمائی، مجھے اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں یعنی یہ میرا شکر بجا لا رہا ہے۔ پھر معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ ان ملائکہ سے پوچھتا ہے بتاؤ کہ اسے اس شکر کے بدلے کیا دوں؟ تو ملائکہ کہتے ہیں مالک اپنی رحمت عطا فرما۔ خدا فرماتا ہے میں نے عطا کر دی، اور کیا دوں؟ تو پھر ملائکہ کہتے ہیں مالک اس کی جو حاجتیں ہیں وہ پوری کر دیں۔ خدا فرماتا ہے کر دی، اور کیا دوں؟ پھر ملائکہ معصوم فرماتے ہیں کہتے ہیں مالک اسے بہشت عطا فرما۔ تو اللہ فرماتا ہے میں نے اسے بہشت بھی دے دی اس شکر کے بدلے میں، اور بتاؤ کیا دوں؟ پھر معصوم فرماتے ہیں کہ ملائکہ مختلف نعمتیں گنتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ یعنی اللہ بار بار پھر پوچھتا رہتا ہے اور کیا دوں، اور کیا دوں، اور کیا دوں؟ وہ کہتے ہیں یہ دے، اللہ کہتے ہیں دے دیا، اور کیا دوں؟ حتیٰ کہ معصوم فرماتے ہیں کہ ملائکہ لاجواب ہو جاتے ہیں، اتنا کہہ کہ یہ دے یہ دے، لاجواب ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں مالک اس کے بعد تو ہمارے علم میں اور کوئی چیز رہی نہیں ہے جو تو نے اسے عطا کرنی ہو، سب کچھ تو دے دیا، اب اس کے بعد تو ہی جانتا ہے کہ اسے کیا دے گا۔ تو اس کے بعد پھر معصوم فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ بس اس کے بدلے اب میں ایسا کرتا ہوں کہ جیسے یہ میرا شکریہ ادا کر رہا ہے میں بھی اس کا ویسے ہی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور پھر معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے جب یہ روز حشر میرے پاس آئے گا تو میں اسے خاص عزت و احترام عطا کروں گا اور اس کا استقبال کروں گا۔ تو مطلب اسی طرح اور بہت ساری احادیث اس سجدہ شکر سے متعلق، اب اس میں پڑھنا کیا ہے، ذکر کیا ہے، تو اس میں مختصر یہ کہ اذکار بھی اس کے بہت سارے ہیں، سجدہ شکر کے لیے بہت سارے اذکار مستحب ہے، منقول ہے۔ گزارش کی ہے خالی پیشانی شکر کی نیت سے جھکا لینا، خاک پہ لگا دینا، وہ بھی کافی ہے۔ بلکہ ایک جگہ پہ معصوم نے فرمایا کہ
نا اہل کے سامنے سجدہ شکر بجا نہ لاؤ، نا اہل کے سامنے۔ اور وہاں پر معصوم نے یہ فرمایا کہ حتیٰ کہ بازار میں جا رہے ہو اگر تمہیں سجدہ شکر کا دل کر گیا ہے، یعنی یہ کسی جگہ پر بھی ایسا نہیں ہے کہ ساقط ہو جائے، بازار میں جا رہا ہے بندہ، ایسی جگہ پہ جا رہا ہے تو معصوم فرماتے ہیں کہ وہاں پر سجدہ شکر بجا لاؤ، لیکن اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ فرمایا وہیں پر چلتے چلتے دونوں ہاتھ اس طرح شکم پہ رکھو اور اس کو دباؤ، دیکھنے والا یہ سوچے کہ شاید اس کے پیٹ میں درد ہے، پھر وہیں پہ اس طرح کر کے سر جھکا کے شکر للہ کہہ دو، تو یہ تمہارا سجدہ شکر بجا خدا کی بارگاہ میں لکھا جائے گا۔ یعنی چلتے پھرتے جب بھی دل چاہے تو سجدہ شکر، ایک ایک سجدہ شکر کے بدلے میں کیا کیا نعمتیں، اتنے فضائل۔ تو بہرحال یہ ہے کہ خالی شکر للہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور جو منقور زیادہ مروج طریقہ ہے اور سب سے افضل جو گنے گئے ہیں اذکار وہ یہی ہیں، انی ظلمت نفسی فاغفر لی 3 دفعہ پڑھنا، پھر الہی و ربی و سیدی و مولائی، یا اللہ ہو یا ربا ہو یا سیدہ، یہ پڑھنا، پھر بائیں طرف رخسار اور پیشانی رکھ کے عفوا للہ، یا اللہم العفو اللہم العفو، اور آخر میں پھر شکر للہ یا الحمدللہ۔ تو یہ سارے اذکار، اس کے علاوہ بے حساب، یہ خالی چاروں طرف جو ہے شکر للہ الحمدللہ الحمدللہ، تو یہ بھی سارا بجا لانا۔ ذہن میں یہ ہو نماز کے بعد جب بجا رہا ہے کہ خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ نعمت نوازی ہے کہ تیری بارگاہ میں توفیق سجدہ حاصل ہوئی، یعنی ان افراد میں سے قرار نہیں دیا کہ جن پر وقت نماز کا اثر نہیں ہوا، جن پر تیرے بلاوے یعنی آذان کا اثر نہیں ہوا، بلکہ تو نے میرے اوپر اثر کیا اور مجھے توفیق دی اور میں تیری بارگاہ میں آ کر سجدہ ریز ہوا ہوں۔ اس توفیق پر معصوم فرماتے ہیں ظاہر ہے کہ جب شکر بجا لایا جائے گا تو اللہ نعمت میں پھر اضافہ فرماتا ہے۔ جب یہ اس پر اس نیت کے ساتھ یعنی دل کے ساتھ شکر بجا لائے گا تو اللہ اس کے خلوص میں اور عبادت میں اور اپنی بارگاہ میں اس کو بلانے میں اور زیادہ اضافہ فرمائے گا۔ خدا بحق محمد و آل محمد ہم سب پر رحم فرمائے اور سب کے گناہ معاف فرمائے۔